ہر نبی نے ہی اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی تعلیم بھی دی اور تربیت بھی کی کہ اپنے اخلاق سدھارو، اپنے معاملات درست کرو۔ انبیاء مصلح بھی ہوتے تھے، اصلاح کرنے والے، لوگوں کی انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح اصلاح کرنے والے، اور اس اصلاح کے اندر ایک بنیادی چیز مالی لین دین، روپے پیسے کا حساب، کاروبار، تجارت، ٹریڈ، فائنانس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹی منوپلی لا بنایا، ٹیکس فری زون بنایا، فری مارکیٹ اکانومی کا جو کلچر آج دنیا دے رہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فیئر ٹریڈ، کنزیومر رائٹس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، مال کے اندر دو نمبری کرنے سے منع کیا۔ ہمارے ہاں یہ جو مغلوبیت اور مرعوبیت کا زمانہ آیا، سب سے پہلے ہم علم سے دور ہوئے، علم کے بعد ہم فنون سے دور ہوئے، سیاست میں مرغوب ہوئے، معیشت میں مغلوب ہوئے۔ کیپٹلزم نے یہ سکھایا دولت چند ہاتھوں میں رہے گی، اور جس کے پاس دولت ہوگی قانون بھی اسی کا، سیاست بھی اسی کی، نظام بھی اسی کا، حکومت بھی اسی کی۔ یہ جو آج لوٹ کھسوٹ پر مبنی، سرمایہ داری پر مبنی دنیا کا ایک IMF کا، ورلڈ بینک کا اور یا اسٹیٹ بینکس کا بنایا ہوا جال ہے، جس کے اندر انسانوں کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ کب جب چاہو جس بندے کے نیچے سے جتنی مرضی زمین کھینچ لو، اکاؤنٹ فریز۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب الجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ جب کوئی شخص دنیا میں بھی کسی چیز کو تخلیق کرے تو یقیناً ہر انسان کو اپنی تخلیق سے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک لگاؤ اور تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ جب ایک عام انسان وہ اپنی بنائی ہوئی معمولی سی چیز کو حتی الامکان محفوظ رکھنے کی اور اس کو نقصان سے بچانے کی ترکیبیں سوچتا ہے، اس کے لیے بندوبست کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جب انسان کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کو اس حال میں چھوڑ دے کہ انسانوں کے نقصان ہوتے رہیں، انسان برباد ہوتے رہیں اور اللہ رب العالمین اس کی فکر نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ بندوبست بھی فرمایا، یعنی انسانوں کو تخلیق کرنے کے بعد اس حال پہ نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ برباد ہو، نفع نقصان جو دل میں آئے جیسے کرو مرضی۔ اللہ کو انسانوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ایک محبت ہے کہ یہ انسان اللہ کی اپنے ہاتھ سے کی گئی تخلیق ہے، اللہ اس تخلیق کو کیوں ضائع کریں گے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست فرمایا، انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو بتایا کہ بھئی یہ نفع، یہ نقصان، یہ اچھا، یہ برا، یہ کرو اس میں فائدہ، یہ کرو گے اس میں نقصان۔ ایک فرد سے لے کے، انفرادی سطح سے لے کے معاشرے تک، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بنایا۔ اب انبیاء صرف انسانوں کو اللہ سے نہیں جوڑتے، یعنی انبیاء کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کی عبادت پر، اللہ کے تعارف پر، اللہ کی توحید پر، یہ انبیاء کے مشن کا ایک بنیادی مقصد ضرور ہوتا ہے، لیکن صرف یہی کام نہیں انبیاء کا۔ انبیاء کا توحید، عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف دلانے کے ساتھ ساتھ انبیاء کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ایسا سسٹم بنا کر دے کے جائیں، ایسا نظام بنا کے دے کر جائیں جس میں انسانوں کے لیے نقصانات نہ ہوں، جس میں انسان ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، انصاف کے ساتھ نظام چلے، انسانوں کے حقوق نہ مارے جاتے ہوں۔ اور جب انسانوں کے ساتھ معاملات کی باری آتی ہے تو اس میں سب سے بنیادی چیز
انسانوں کی ضروریات، ان کی احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے مال، روپیہ، پیسہ، جس کے ذریعے لوگ آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، اپنی ضروریات کا خرید و فروخت کرتے ہیں۔ جب انبیاء کی دعوت کے بنیادی مقصد میں سے ایک یہ مقصد ہے کہ وہ انسانوں کے نفع نقصان کے نظام کا بندوبست بنا کر جائیں، تو یہ جو سب سے بڑی چیز ہے جس کے ذریعے انسانوں کا نفع نقصان وابستہ ہے مال کی، کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی اس سے غافل رہے؟ ہر نبی نے ہی اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی تعلیم بھی دی اور تربیت بھی کی کہ اپنے اخلاق سدھارو، اپنے معاملات درست کرو، اپنے گھروں کے، اپنے معاشرے کے، ان ساری چیزوں کے سدھار کی طرف۔ انبیاء مصلح بھی ہوتے تھے، اصلاح کرنے والے، لوگوں کی انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح اصلاح کرنے والے، اور اس اصلاح کے اندر ایک بنیادی چیز مالی لین دین، روپے پیسے کا حساب، کاروبار، تجارت، ٹریڈ، فائنانس۔ یہ کوئی آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بندے کو یہ لگے کہ یار یہ تو جو ہے نا پیسہ، روپیہ اور یہ مال و دولت اور یہ کاروبار اور یہ تجارت، یہ تو آج شروع ہوا ہے۔ نہیں، جب سے انسان شروع ہوئے، انسانوں کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس سسٹم میں ضرور ارتقاء آیا ہے، اور ہر دور میں جس قسم کی بھی اکنامکس تھی، جس قسم کے بھی فائنانس، کامرس، ٹریڈ تھی، ہر نبی نے اس کو ایڈریس کیا۔ سارے انبیاء کا تذکرہ کریں گے، وقت بڑا مختصر ہے۔ شعیب علیہ السلام بحرین کے کنارے بندرگاہ مدین شہر میں جو قوم رہتی تھی، شعیب علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ اپنی قوم کو کہتے تھے اوفوا المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اب آپ سوچیں کہ ایک نبی مارکیٹ میں جا رہا ہے، بازار میں، اور بازار میں جا کے لوگوں کے تکڑی وٹے دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کریں کہ ایک اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی جو لوگوں کو دعوت توحید دیتا ہے، لوگوں کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی تلقین کرتا ہے، یہاں سے نکل کر وہ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے اور جا کے حاجی صاحب کی دکان پہ، چودھری صاحب کی دکان پہ، ملک صاحب کی دکان، ان کو کہتا ہے یار دودھ پورا تو لیا کر، یار تیرا وٹا چھوٹا نہیں، تیری تکڑی سے مسئلہ نہیں، کنڈا صحیح لا، ہاں اے مال سے تیرے 2 نمبری ہے، مولوی کو لوگ کیا کہیں گے؟ اور جاؤ مولوی صاحب لوٹا تسبیح مصلی لو مسیتے جاؤ، تسی کتنے مارکیٹ سے بڑھ گئے جے، یہ ہمارا کام ہے، ہم جانے، یہ بیوپار، یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ ہمارا کام ہے، جاؤ ہم دودھ میں پانی ملائیں، ہم مرچوں میں برادہ ملائیں، ہم سوا سیر کو سیر کر کے بیچیں، جیسے مرضی کریں۔ یہی بات انبیاء کو ان کی قومیں کہتی تھی۔ شعیب علیہ السلام کو کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب علیہ السلام نے کہا پاجی جاؤ، اسی تانوں روکیا مسجد بناؤ، ہم نے آپ کو کہا مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ، جاؤ اللہ اللہ کرو، ہم پیسے بھی دیں گے، ہم تمہارا ساتھ بھی دیں گے، لیکن کیا تمہاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمہارا قرآن، تمہاری حدیث، فقہ، تاریخ تمہیں یہ سمجھاتی ہے کہ تم آ کر ہمارے مالوں کے اندر، ہمارے کاروباروں، تجارتوں کے اندر آ کے انگلی کرو؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ مولوی صاحب سیانے بیانے بندے جی، یہی الفاظ ہیں، انک لانت الحلیم الرشید۔ یار شعیب علیہ السلام، آپ کو ہم بڑا سمجھدار اور بڑا جو ہے نا وہ باشعور بندہ سمجھتے ہیں، آپ اپنی نماز چھوڑ کر، مصلی چھوڑ کر، اپنا ممبر چھوڑ کر آپ مارکیٹ میں آ گئے اور آپ ہمیں کہتے ہیں پورا تولو اور یہ زمین میں فساد نہ کرو، ڈنڈیاں نہ مارو، وعدہ خلافی نہ کرو، چوریاں نہ کرو۔ تو یہ مسئلہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی طرح گاہے گاہے انبیاء کی دعوت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ہم انبیاء کی دعوت سے ہم آگے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی آمد سے پہلے مکہ دنیا کا تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان، یورپ، 2 کنارے، ان کو آپس میں ملاتا کیا تھا؟ مکہ۔ یہاں سے جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہاں ہندوستان سے جو بھی اجناس پیدا ہوتی تھی، یہ زرعی ملک تھا نا ہمیشہ سے، زراعت ہمارے لیے یہ تو تاریخ میں ہمیشہ سے
زرعی ملک. یہاں سے سودے جاتے تھے یمن، یمن سے جاتے تھے مکہ، مکہ سے جاتے تھے شام، شام سے جاتے تھے روم، رومت القبرا کہتے تھے اس کو، سپر پاور اس وقت کی. اسی طرح یہی روٹ واپس آتا تھا، روم سے مال آتا تھا شام. آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی دنیا کا ٹریڈ روٹ یہی ہے. یہ سوئز سے، کنال سوئز سے یورپ کا سارا مال ادھر آتا ہے شام، سیریا، ان علاقوں کی طرف، وہاں سے پھر یہ گلف سے نکلتا ہے تو پھر ہمارے ادھر ایشیا کی طرف آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 500 سال تک مکہ دنیا کی ہب تھی، ٹریڈ ہب تھی. مکہ میں اپنی کوئی پیداوار نہیں تھی، اور مکہ میں جو ٹریڈ ہوتی بھی تھی اس ٹریڈ میں کوئی ایسی اجناس نہیں تھی جو خراب ہو جاتی ہوں، جن کی کوئی ایکسپائری ہوتی ہے. ایسی چیزوں کی ٹریڈ مکہ میں ہوتی نہیں تھی، لمبے روٹ سے آتے تھے. ساری ٹریڈ ہوتی تھی انڈسٹریل چیزوں کی، کپڑے کی اور آلات حرب و ضرب کی، سونے چاندی کی، لوہے پیتل کی. مکے کے لوگ وہ سارا کچھ تولتے تھے وزن میں، وزن میں. ان کا پیمانہ تھا وزن کا، کلو یا جو بھی. جیسے اب یہ میٹرک سسٹم آ گیا ہے، ہمارے یہاں پہلے وہ رتی تولا ماشا ہوتا تھا، پھر بعد میں 1 گرام کلو گرام آ گیا. یہ ہے وزن کے پیمانے، وزن کے. مکے کے لوگ وزن کے ذریعے یہ سارا ناپ تول کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے وہ بھی. لیکن چونکہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے تھے جو پوری دنیا کے لیے ایک سینٹرل ٹریڈ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بھی جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ بازاروں میں جاتے تھے، اور بازاروں میں جا کے لوگوں کو یہی کہتے تھے، ناحق ڈنڈیاں نہ مارو. اللہ کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ، یعنی توحید بنیادی نقطہ ہے، فکر آخرت بنیادی نقطہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی توجہ دلانی، ناحق مال نہ کھاؤ، لوٹ مار نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، چوری نہ کرو، حساب کتاب پورا رکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر یثرب جانا پڑا. یثرب جا کر جو پہلی سورت نازل ہوئی مدینہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر جو پہلی سورت نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ جس کو میں نے تلاوت کیا اپنے خطبہ کے اندر، سورۃ المطففین، ویل للمطففین. یہ ہمارے خطبے کا سارا موضوع ہے. یہ میں کچھ تمہید، کچھ تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. یہاں سے ہم اپنے موضوع کی بات شروع کر رہے ہیں. پہلی سورت نازل ہو رہی ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. بہت سارے آپ شعور لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے مطففین کا مطلب ناپ تول میں کمی کرنے والے. اس کو کہتے ہیں تطفیف، تا قا فا یا فا، تطفیف عربی کا لفظ ہے. تطفیف کا معنی ہے تقلیل، کم کر دینا، تضعیف کسی چیز کو کمزور کر دینا، تخفیف ہلکی کر دینا. یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں مدینہ والوں کو مخاطب کیا. مدینہ میں یہودیوں کا راج تھا، مدینہ کے اوپر یہودی چھائے ہوئے تھے نا. اوس اور خزرج کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ایک قسم کا آپس میں لڑاتے تھے. مدینہ کا سارا جو سیاسی، معاشی اور علمی سسٹم تھا، یہودی کہتے تھے بھئی ہمارے پاس کتاب ہے، علم ہے ہمارے پاس. پھر یہودیوں کے پاس سرمایہ تھا، پیسہ تھا. پھر یہودیوں کے پاس ایک تاریخ تھی پوری. تو سیاسی غلبہ بھی یہودیوں کا تھا، معاشی غلبہ بھی یہودیوں کا تھا، اور علمی رعب بھی یہودیوں نے قائم کیا ہوا تھا. اور مدینہ انتہائی بدنام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ جو تھا اخبث الناس، خبیث ترین لوگوں کا علاقہ مانا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. کیوں؟ سب سے زیادہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے، کاروبار میں بدعہدی کرنے والے، نا انصافیاں کرنے والے مدینہ کے لوگ تھے. اس لیے مدینہ نہ کبھی کوئی ٹریڈ کا کوئی مرکز رہا، نہ وہاں کوئی بڑی تجارتی سرگرمی ہوتی تھی. آ جا کر کچھ اجناس، کھجوریں پیدا ہوتی تھی، کچھ ہلکی پھلکی زراعت ہوتی تھی، اور ایک پچھڑا ہوا علاقہ تھا، گیا گزرا، یعنی ایک دیہاتی علاقہ تھا یثرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو پہلا کام کیا، مسجد بنائی. مسجد بنانے کے بعد کیا کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ مسجد بنانے کے فوراً بعد جمعہ پڑھانا شروع کر دیا، لوگوں کو نمازوں کی طرف بنانا شروع کر دیا؟ نہیں.
مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات کیا ہیں؟ مسجد قائم کی، ایک معاشرے کا سینٹر بن گیا، کمیونٹی سینٹر ایک قائم ہو گیا، لوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میثاق مدینہ، مواخات مدینہ کا ایک سسٹم بن رہا ہے. جو دوسرے وہاں پر رہنے والی قومیں ہیں، یہودی ہیں، سراؤنڈنگز کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میثاق ہو رہا ہے. سیاست یہی سیاست ہے نا. مدینہ کا تحفظ مل کر کریں گے، تمہارے پر حملہ ہم پر حملہ تصور ہوگا، یہ ہماری سرزمین ہے، اس کا خیال کریں گے، ہم آپس میں اندرونی طور پر مل جل کر رہیں گے، خارجہ پالیسی مل کر بنائیں گے. یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بازار میں چلے گئے، خیمہ لگا لیا، بازار میں جا کر اپنی دکان کھول لیے. کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، سردار ایسے تو نہیں بنتے، وہ سردار تھا، آخر وہ جہاں دیدہ آدمی تھا. انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، یہ معاشی غلبہ اگر تمہیں حاصل ہو گیا تو پھر تو ہمارے ہاتھ سے سیاست بھی گئی اور ہمارے ہاتھ سے علمی روبداب بھی گیا. کبھی بھی سیاسی استحکام معاشی استحکام کے بغیر نہیں آتا. الٹ پٹی پڑھائی گئی ہمیں، عسکری استحکام بڑا ضروری ہے. جی عسکری استحکام کا بھی ایک اپنی جگہ مقام ہے، وہ آخر میں بات آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عسکری استحکام حاصل کیا ہے، جنگیں تو بڑی دیر بعد جا کے شروع ہوئی ہیں. پہلے اپنے لوگوں کو جوڑا ہے. پہلے ریاست مدینہ، ایک مجلس میں بات ہو رہی تھی، خیر وہ مدینہ ریاست کی بات ہو رہی تھی، ریاست مدینہ. تو میں نے وہاں ان کو عرض کی، میں نے کہا یہ جس ریاست مدینہ کی بات ہمارے حکمران کرتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے والی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جو ریاست مدینہ تھی نا، اس کے تو تصور کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑا باہم، ایک معاشرہ قائم کیا، ایک مواخات قائم کی، معاہدات کیے. پھر مارکیٹ میں چلے گئے. کعب بن اشرف کو غصہ چڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اکھاڑ پھینکا. یہاں نہیں منڈی لگنے دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے برابر میں ہٹی کھول کے بیٹھ جاؤ، تم ہمارے برابر میں آ کے تجارت کرو گے؟ نہیں نہیں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں روک دیا، ہم کیا کریں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہم کر کیا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ہی بقیع الزبیر نام کا ایک علاقہ تھا، جسے بعد میں سوق مدینہ کا نام دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، اپنی منڈی کھول لی، جا کر اپنی مارکیٹ لگا لی، اپنا بازار لگا لیا، سوق مدینہ اس کا نام رکھ دیا. اور اس مدینہ کے بازار کے جو قوانین بنائے، جو اصول ضابطے قاعدے بنائے، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں مولوی کتنے گئے گزرے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے، ان کو کیا پتہ بینک کیسے چلتے ہیں، پیسہ کیسے آگے پیچھے ہوتا ہے، یہ سارا نظام دنیا کا. یہ مولوی روز نئی نئی باتیں کرتے. اسلام نے تو شاید ایسا کوئی حال ہی نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو ہمیں ایسا کچھ ملتے نہیں ہے. پڑھی ہو ہم نے اچھے طریقے سے سیرت تو پھر نہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بازار قائم کیا، ابن ماجہ کے اندر، ترمذی کے اندر، الاصابہ کے اندر یہ روایات موجود ہیں. آج کے دور کی جو ماڈرن ٹرمینالوجیز ہے نا، ٹیکس فری زون، سب سے پہلا ٹیکس فری زون کا کانسیپٹ کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سوق مدینہ کا پہلا اصول کیا تھا؟ کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. پھر اینٹی منوپلی لا، بھئی اجارہ داری نہیں ہے کسی کی، کوئی کو بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، یہ کام فلاں نہیں کرے گا، فلاں نہیں کرے گا. ہمارے ہاں ایسے ایسے ادارے اور ایسی ایسی کمپنیاں موجود ہیں، 100 سال سے یہ کام ہم کر رہے ہیں، قانونی طور پر یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. میں نام نہیں لیتا، جو لوگ انڈسٹری سے، کاروبار سے مختلف چیزوں میں بستے ہیں ان کو معلوم ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ایک کمپنی کی منوپلی ہے، ایک ہی کمپنی کی اجارہ داری ہے، وہ کام کوئی دوسرا قانونی طور پر نہیں کر سکتا. اور اگر کر لے تو کیپٹلزم کیا کرتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹی منوپلی لا بنایا، ٹیکس فری زون بنایا. فری مارکیٹ اکانومی کا جو کلچر آج دنیا دے رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فیئر ٹریڈ، کنزیومر پروٹیکشن، کنزیومر رائٹس، آج ہم عدالتیں بنا رہے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، مال کے اندر 2 نمبری کرنے سے منع کیا. جب یہ سارے کام ہوئے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بعد خلافت راشدہ کے 40 سال،
50 سال کے اندر اندر مدینہ پوری دنیا کی ٹریڈ کا مرکز بن چکا تھا، سیاست کا، معیشت کا اور علم کا بھی ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وہ جو بدر کے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نا کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دو اور ان کو پڑھانے کے بدلے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، فدیہ، قیدیوں سے فدیہ لیا جاتا ہے، فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ یہ طے پایا کہ تم میں سے جو کوئی پڑھا لکھا ہے نا وہ ہمارے مدینہ کے بچوں کو پڑھا دے، ان کو پڑھائی کے بدلے۔ پڑھائے کیا؟ کافر نے قرآن تھوڑی پڑھانا تھا، کافر نے حدیث تھوڑی نہ پڑھانی تھی، اس کے لیے تو تربیت اور تزکیہ کے لیے یعلمہم الکتاب والحکمہ کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا۔ پھر کافروں سے پڑھنے کی کیا نوبت آئی تھی؟ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجو، یہ ان کو یہود کی کتاب کا علم دیں، یہ ان کو یہودیوں کے پاس جو سکلز ہیں، یہودیوں کے پاس جو علم ہے اس علم کو ہمارے بچوں کے پاس منتقل کریں۔ افسوس ہمارے ہاں یہ جو مغلوبیت اور مرعوبیت کا زمانہ آیا، سب سے پہلے ہم علم سے دور ہوئے، علم کے بعد ہم فنون سے دور ہوئے، سیاست میں مرغوب ہوئے، معیشت میں مغلوب ہوئے، اور پھر حالت کیا ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کے اندر جو سسٹم بنایا تھا، روم اور ایران، یہ جو درہم و دینار تھے نا، درہم کہتے تھے چاندی کے سکے کو، دینار کہتے تھے سونے کے سکے کو۔ یہ دینار کرنسی تھی رومیوں کی، قیصر کی۔ قیصر یعنی یورپ کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کی ٹکسال میں ڈالا ہوا سکہ وہ دینار تھا، اور ایرانیوں کا جو کسرا تھا، یعنی یہاں کے اجمی لوگوں کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کی ٹکسال میں ڈالا گیا جو سکہ تھا چاندی کا، وہ 2 سکے چلتے تھے، درہم و دینار۔ رومیوں کو فتح کر لیا سن 65 ہجری کے اندر آ کے، عبد الملک بن مروان نے جب رومیوں کے علاقے فتح کر لیے نا، تو رومیوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا، جو سکے تھے نا، کھوٹا سکہ کس کو کہتے تھے؟ سونے چاندی کا سکہ ہوتا تھا نا، ایک تو یہ حکومتیں بھی ناپ تول میں کمی کرتی تھیں، یہ ویل للمطففین، یہ مدینے کے لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ تم یہ کام نہ کرو، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ماپ تول لیتے ہو تو پورا لیتے ہو، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو تول کر یا وزن کر کے دیتے ہو تو تھوڑا کر دیتے ہو، یہ کام تم نہ کرو۔ اور پھر مدینہ کے لوگ، اوس اور خزرج جیسے بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں انصار نے جو کردار ادا کیا وہ مثالی، ادھر شراب کہتا ہے ناظر، ادھر مٹکے توڑ دیے، ادھر قبلہ تبدیل ہوا، نماز کے اندر رخ بدل لیا، تو کیسے ممکن تھا کہ یہ صورت نازل ہوتی اور وہ اپنے رویے نہ بدل دیے؟ یہی ساری بات ویل، ہلاکت ہے المطففین، یہ ناپ تول میں کمی، کمزوری، یہ ڈنڈی مارنے والے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ہلاکت جو ہے نا، ایک تو یہ ہے نا ہلاکت، بربادی، ایک اس کا ترجمہ علماء نے کیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، ایک اس کا پڑا یعنی گرامر کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے ویل کہتے ہیں ایسی، جہنم کی وادی کا بھی اسی لیے نام ہے کہ اس وادی میں بندہ گرتا رہے گا مسلسل، گہری وادی، ایک کھڈا ہے، مسلسل گرتا رہے گا پاتال میں۔ ویل کا ایک ترجمہ مفسرین نے کیا ہے کہ بربادی ایسی کہ جس میں بندے کو سمجھ نہیں آتی، بندہ کیٹیگوریکلی پستی کی انتہاؤں کو جاتا رہتا ہے۔ گویا یہاں کیا فرمایا، اگر تم یہ مطففین والا رویہ رکھو گے تو تم پستی میں گرتے رہو گے۔ تو یہ اس وقت دنیا کی وہ ساری اقوام جو آسمانی ہدایت سے جو محروم تھی، ان کے ہاں یہی طریقہ تھا، مکے کے لوگوں کا بھی، مدینے کے لوگوں کا بھی، اور پھر اس وقت جو بڑی سپر پاوریں تھیں ان کے ہاں بھی یہی تھا۔ جب اپنی ٹکسال میں دارالضرب کہتے تھے اس کو، سکہ بنانے والی جو جگہ ہے، اپنے دارالضرب میں جو سکے بناتے تھے اس میں بھی ڈنڈی مار لیتے تھے، بھئی سکہ بنانا ہے سونے کا، کوئی رتی ماشے کا فرق ڈال لیا، اور پھر یہ جو تاجر لوگ ہوتے تھے ڈنڈی مار، یہ بھی اس سکے میں سے کچھ نہ کچھ سونا چاندی اوپر سے کھرچ لیتے تھے، کوئی ذرہ دانا، کوئی ہلکا سا ماشا رتی کا نکال لیا تو ٹھیک۔ اس کو کہتے تھے کھوٹا سکہ۔ کھوٹے سکے کی اصطلاح کہاں سے آئی تھی؟ یہ یہیں سے آئی۔ اب یہ کھوٹے سکے، جیسے 2 نمبر نقلی نوٹ ہوتا ہے، ایسے ہی کھوٹا، یہ کھوٹے سکے الگ ہوتے رہتے تھے۔ مروان کے دور میں جب سارا یہ رومیوں کا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں ہو گیا، تو
مسلمانوں کو واپس مغلوب کرنے کے لیے آج بھی یہ چکر ہوتے ہیں, آج بھی چالیں چلی جاتی ہیں. کیا بھائی 2 نمبر کرنسی بھیجو, یعنی ہماری انڈیا پاکستان کی دشمنی ہے, لڑائی ہے, تو کیا ہوتا ہے پاکستان انڈیا کی 2 نمبر کرنسی بنا کے انڈیا میں بھیجتا ہے, انڈیا اپنی پاکستان کی کرنسی 2 نمبر بنا کے بھیجتا ہے کہ اس ملک کا معاشی نظام کمزور ہو. تو کیسر روم نے بھی یہی کیا, اس نے مسلمانوں کے علاقے میں خاص مدینہ کے اندر اس نے یہ کھوٹے سکے بڑی تعداد میں بھیجے کہ مدینہ کا یہ جو 50-60 سال کے اندر ایک مدینہ کا یہ جو عروج آیا ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے یار مدینے دے لوگ ناپ تول میں, اپنے وعدے میں, اپنے معیار میں, اپنی کوالٹی میں, اپنے سودے تجارت کاروں کھرے ایک سونے ورگے نے. مسلمانوں کی یہ چھاپ ختم کرنے کے لیے اس نے چال کیا چلی, 2 نمبر کھوٹے سکے مدینہ میں بھیجے. اور پھر مروان نے بھی, عبد الملک بن مروان نے بھی مجبوراً اپنا سکہ رائج کر دیا. مسلمانوں کا پہلا سکہ عبد الملک بن مروان نے, اوپر اللہ لکھا نیچے محمد لکھا, اپنا سکہ رائج کر دیا. 1000 سال تک دنیا میں سکہ رائج الوقت وہ مسلمانوں کی کرنسی تھی, مسلمانوں کا بنایا ہوا نظام تھا. کون سا نظام؟ تجارت اور کاروبار کا نظام. لوگ آج بحث کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یارو چھوڑو, لوگ کہتے ہیں اسلام اخلاق سے پہلا تلوار سے پہلا. بھائی اخلاق اور تلوار کا نمبر بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے اسلام ان کاروباری لوگوں کی وجہ سے پھیلا جو قافلوں کے ساتھ ساتھ جاتے تھے, ایک علاقے میں گئے دوسرے علاقے میں گئے, لوگوں نے دیکھا یار اتنے سچے لوگ, اتنے کھرے لوگ, پورا سودا دینے والے لوگ, حساب کتاب کے بالکل ٹھیک, معاہدے کے پورے, وعدے کے. لوگ ان کے اس کاروباری ایمانداری سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے. اسلام کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے, یہ جو تاجر ہوتا تھا, تاجر الصدوق الامین, آپ سے ایسے نہیں کہا تھا سچا ایماندار تاجر انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا, کیونکہ ایک تاجر کا کام صرف تجارت نہیں ہے, وہ ساتھ اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے اپنا ایک دین کا نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے. 1000 سال تک عبد الملک بن مروان سے شروع ہو کر بعد میں ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر اکبر نے اپنے دور کے اندر جتنی ساری معاشی اصلاحات کی, یہ ہندوستان پھر جس کو لوٹنے کے لیے 17ویں صدی میں یہ سارے یورپ کو خیال آیا, ایڈورڈ سمتھ نے یہ نظریہ بدلا. اسلام کے 100% الٹ. اسلام کا نظریہ کیا تھا؟ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ, دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے, صدقات خیرات کا نظام, اجارہ داری نہیں ہوگی, ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی, وعدے پورے کیے جائیں گے. صرف کرنسی کو, پیسے سے پیسہ نہیں خریدا جائے گا, پیسہ صرف اجناس کے خریدنے کے لیے ہوگا, پیسہ بذات خود مقصود نہیں ہوگا. کوئی بندہ سونا دے کر سونا نہیں خریدتا تھا, کوئی سونا دے کر چاندی نہیں خرید. یہ جو سونے چاندی کے سکے تھے, ان سے کپڑا, ان سے گندم, ان سے چیزیں خریدی جاتی تھی. یہ نظام تھا مسلمانوں کا قائم کردہ, جس نے پوری دنیا پر 1000 سال تک حکومت کی. آج لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے بھی تو دنیا پر حکومت کی ہے نا, طاقت کا غصب کر کے معاشی نظام دنیا پر اپنا مسلط کیا. مسلط نہیں کیا ہوا تھا. اس نظام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت شامل تھی, اللہ رب العالمین کی ہدایت شامل تھی. وہ انسانوں کے ایگزیکٹ فائدے کا نظام تھا جو آٹومیٹیکلی گرو کیا. پھر یورپ, گریٹ بریٹن, عیسائی, ان سے نہیں ہضم ہوا. غصب کے ذریعے, لوٹ کے ذریعے, لوٹ اب انگریزی ڈکشنری کا لفظ ہے لوٹ, حالانکہ یہ سنسکرت کا, ہندی کا لفظ تھا لوٹ مار. یہاں سے یہ سنسکرت سے انگریزی ڈکشنری میں کیوں گیا؟ سب سے زیادہ جو لوٹ مار کی گوروں نے, یورپینز نے, انگریزوں نے, امریکہ میں سے بھی کی. یہی جو برطانوی تھے, امریکہ سے, افریقہ سے, ایشیا سے, ہر ملک سے سارا زر اپنے پاس سمیٹ لو. یہ جو کیپٹلزم کا باپ تھا ایڈورڈ سمتھ, اس نے کہا بھائی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. آج دیکھ لو پیسے والے کو ہاتھ لگا سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑا دنیا میں اس وقت مجرم کوئی نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑا مجرم. اگر فیئر ٹرائل ہو, انصاف ہو, عدل ہو, کرپشن وہ کرتا ہے, پیڈوفائل وہ ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئر اس کے ہیں, قتل اس نے کیے, ہر جرم, چوری, ڈاکہ, زنا, شراب. اور صرف ایک ڈونلڈ ٹرمپ نہیں,
اس کے جتنے دوست ہیں، یہ آپ نے ایپسٹین فائل کا تو رولا سنا ہی ہے پچھلے دنوں، یہ سارے پیسے والے لوگ دنیا کے سب سے مکروہ دھندے اور سب سے گھٹیا جرائم کرتے ہیں، کوئی ان کو عدالت ہاتھ لگا سکتی ہے؟ کیوں؟ کیپٹلزم نے یہ سکھایا دولت چند ہاتھوں میں رہے گی، اور جس کے پاس دولت ہوگی قانون بھی اسی کا، سیاست بھی اسی کی، نظام بھی اسی کا، حکومت بھی اسی کی۔ برطانیہ نے یہی سسٹم کیا، پوری دنیا کا ریسورس لوٹ کر اپنے پاس لے گئے۔ وہ جو ہندوستان پوری دنیا کا 65% جی ڈی پی پیدا کرتا تھا، دنیا کے کل اثاثوں کا 25% جس ہندوستان کے پاس تھا، 100 سال کے اندر مفروض ہو گیا۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو خود برطانیہ کا جو ہاؤس آف لارڈز تھا، جو ان کا اس کو دارالحکومت کہتے تھے، وہ اس ہاؤس آف لارڈ میں 100 سالہ ریکارڈ، انہوں نے کہا بیلنس شیٹ لاؤ ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ اس بیلنس شیٹ پہ انہوں نے کہا یار ایڈے تسی مطلب ایمانداری نال بزنس کرن دے جے، لوٹو، نکالو وہاں سے سونا چاندی، وہاں سے اجناس، وہاں سے مصنوعات، وہاں سے نکالو۔ یہ 100 سال کے اندر تم نے ہندوستانیوں کا فائدہ زیادہ کیا، اپنا فائدہ کم کیے۔ یہ 17 سے 18ویں صدی کے درمیان، 1700 سے 1800 کے درمیان ان کی بیلنس شیٹ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کے لوگ اپنے مال لین دین کے اندر فیئر تھے اور ان کو فائدہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد یہ لوٹ مار شروع ہوئی، اور خیر پھر موضوع لمبا ہے، بات وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس لوٹ مار کے ہوتے ہوتے پھر دوسری جنگ عظیم آئی۔ یہ جو سارا معاشی نظام لپیٹا جا رہا تھا دنیا کا، اس کے اندر پھر ایک اگلا موڑ آیا، کرنسی۔ پہلے تو سونا چاندی کے ذریعے لین دین ہوتا تھا، اس میں ڈنڈیاں تھیں، پھر ایک کرنسی آ گئی۔ بھئی سونا چاندی ضروری نہیں ہے، جس بندے کے پاس رسید ہے نا کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، حامل اعضاء کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ سب سے بڑا فراڈ دنیا کے ساتھ کرنسی نوٹ پر ہوا، اور اس کرنسی نوٹ پر بھی پہلے تو یہ تھا 1945 تک 50 تک روس امریکہ کو، امریکہ روس کو ایک دوسرے کو تڑیاں لگاتے تھے، دہا تیرے کو کیے گا، دہا تیرے کو، اپنے ایسٹ شو کراؤ۔ آئیں بائیں شائیں 80 سال ہو گئے، آج تک کبھی کسی نے اپنے کسی ملک نے اپنے ایسٹس نہیں بتائے، نوٹ پر نوٹ چھاپے جا رہے ہیں۔ آج دنیا کے کل ایسٹ سے 1600% زیادہ کرنسی نوٹ چھاپے جا چکے ہیں۔ اگر آج کسی بھی ملک میں، لاہور میں ہی آپ سب لوگ جو آپ کے پاس جتنے نوٹ ہیں، یہ سارے نوٹ لے کر کرنسی نوٹ کسی بینک کے پاس چلے جائیں نا، ان کو کہیں لا یار اے ساڑھے کو پیسے لے لو، سانے بدلے سونا چاندی دے دیو، 1600% خسارے میں ہے۔ اور یہ پوری دنیا کا میں بتا رہا ہوں نا، پاکستانی سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ نکسن نے تو 70s کے اندر نکسن نے تو کہہ دیا، اس نے کہا ہماری کرنسی کے ساتھ کسی کے ایسٹ ویسٹ کے جڑا ہونا ضروری نہیں ہے، ساڈا ڈالر ہے، بس اس کے پیچھے کیا ہے ہمارے پاس کوئی چکر۔ بات اصل میں کرنی تھی اس کرنسی نوٹ سے بڑھتے بڑھتے اب ہمارے نوجوان بچے بچیاں جس دلدل کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، اور جو چیز مولویوں بیچاروں کے گاٹے فٹ ہوئی پڑی ہے، روز سوال آتا ہے گزرتے لمحے ہر بندہ دوسرے کا کوئی کرپٹو کرنسی کا کی کریے، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ارے بھائی دیکھو، میں تو ابھی تک، حالانکہ میں مفتی نہیں ہوں، میں تو علماء کا ایک نمائندہ ہوں، ادنا سا ایک طالب علم ہوں، میری رائے میں تو کرنسی بھی حرام ہے، روپے پیسے کے اندر لین دین بھی سود ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جی بینکنگ سے، اسلامک بینکنگ کو حلال کر دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے نواسے کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ میں نے کہا یار تمہارے یہ نانا جی تقی عثمانی صاحب پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی بینکوں سے پیسہ لے کر انہوں نے اسلامک بینکنگ کو حلال کیا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، وہ بھی اس بینکنگ کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ جو نیشن تھیوری آئی، اسٹیٹ تھیوری آئی، اس میں اسٹیٹ بینکس بنے، پھر ورلڈ بینک بنا، پھر یہ سارا کرنسی، کہتے جی وہ بھی اس کو، وہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کو اب چھوڑ تو نہیں دینا اپنے حال پر، لوگوں کو کاٹ کر تو نہیں رکھ دینا، متبادل کے طور پر کسی نہ کسی طرح زندگی کا نظام چلنے کے طور پر کوئی نہ کوئی حل تو دینا ہے۔ تو ہم تو اس کو کچھ نہ کچھ ماڈیفائی کر کے، بہتر کر کے ہم کہتے ہیں چلو یار تھوڑا سا بہتر سسٹم لے لو۔ یہ کوئی اسلامک بینکنگ بھی 100% بینکنگ جائز نہیں ہے، مجبوری کے تحت قبول کی ہوئی ہے، تو یہ کرنسی مجبوری کے تحت قبول کی ہوئی ہے۔ اب یہ جو کرپٹو ہے، دنیا کے بڑے مجرموں نے اس کرنسی کے ذریعے، چلو روپے پیسے سے تو پھر آپ آلو لہسن پیاز خرید سکتے ہیں، مجھے بتاؤ کرپٹو سے کوئی بندہ پیاز خرید سکتا ہے؟ بس کرپٹو سے تو کرپٹو ہی خریدی جا سکتی ہے نا، اور اس کے اندر جوا ہے، دھوکہ ہے، اس کے اندر مینیپولیشن ہے، فراڈ ہے۔ 2021 میں جب یہ بٹ کوائن لانچ ہوا، اپریل میں 30,000 روپے کا تھا، مئی میں
54,000 रुपए का था, जून में 75,000 रुपए का था। यानी किसी बंदे के 8 आने करोड़ रुपए हो जाते हैं और किसी बंदे का करोड़ रुपया आने का नहीं रहता। ये क्या निजाम है? और इसके पीछे चलो करेंसी के पीछे कोई स्टेट बैंक था, कोई वर्ल्ड बैंक था, इस क्रिप्टो के पीछे ना कोई हुकूमत है, ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ना दुनिया का कोई सिस्टम इसको मानने पर तैयार है। तो ये क्रिप्टो करेंसी, ये एक आलमी एक जाल को, और इस क्रिप्टो के जरिए असल में सारा कुछ हो क्या रहा है, डार्क वेब के अंदर जो सारा जो गंद है और ये जो सारा 2 नंबरी के सारे धंधे हैं, उन सारे धंधों को ऑनलाइन तरीके से चलाने के लिए। और क्रिप्टो बनती कैसे? इसके चलो उसके करेंसी के पीछे तो इन्होंने शुरू में माना तो सही कोई एसेट होगा, क्रिप्टो के पीछे क्या है? वो जी बड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है। किसी बड़े माहिर को पूछ लो, यार क्रिप्टो होंगी किस तरह? और ये जो एल्गोरिथम आज तुम बना रहे हो ना, ये एल्गोरिथम कहां से? ये हम मुसलमानों के बनाए हुए हैं। बच्चों, मेरे नौजवानों, निकलो अपने इस मरूबियत के जहन से कि भाई हमारे हाथ में क्या है, मुसलमानों ने तो खोती रड़ी के अलावा आज तक आजाद कुछ नहीं किया हमारे पास। भाई हम इल्मी मीरास के अमीन है, हम दुनिया के 1000 साल तक बिला शिरकत गैर हुक्मरान रहे हैं। सिक्का रैजुल वक्त हम थे, इल्म हमारी मीरास था। ये अल ख्वारिज़मी का नाम बिगाड़कर एल्गोरिथम रखा है। ये सारा एल्गोरिथम अल ख्वारिज़मी ने बनाया था। ये अलजबरा तुम्हें रूमी ने पढ़ाया था, राजी ने पढ़ाए थे। आज जिसके ठेकेदार ये इल्म रियाजियात के सारे बने बैठे हैं। तो अलगर्ज हमारे पास ट्रेड, फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के, दुनिया के सारे इकोनॉमिक मॉडल के लिए बेहतरीन सीरत की रहनुमाई मौजूद है। 1000 साल तारीख मौजूद है। मुसलमानों का बनाया हुआ निज़ाम इंसानों के हुकूक का ज़ामिन था, इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ का एक वो जमानत थी। लेकिन ये जो आज लूट खसूट पर मबनी, सरमायादारी पर मबनी, दुनिया का एक IMF का, वर्ल्ड बैंक का और या स्टेट बैंक्स का बनाया हुआ जाल है, जिसके अंदर इंसानों के हुकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कब जब चाहो जिस बंदे के नीचे से जितनी मर्जी जमीन खींच लो, अकाउंट फ्रीज, बंदा करोड़पति से एकदम। फिर बातों से बातें और तरफ निकल जाए। मलक रियाज को देख लो भाई, चढ़ता एकदम ऐसे वो दुनिया का अमीर तीन आदमी बनते बनते बेचारा दुनिया का मजलूम तीन आदमी बन गया। कैसे भाई? सारा कुछ तो तुम्हारा बैंकों के पास है, सारा कुछ तो तुम्हारा करेंसी के अंदर है। एक मुल्क जब चाहे किसी मुल्क की करेंसी डिवैल्यू कर दे, जब चाहे अपने मुल्क की करेंसी को बढ़ा ले। कोई निजाम नहीं, कोई निजाम नहीं, झूठ फ्रॉड पर मबनी। और यही क्रिप्टो करेंसी के साथ इससे बदतर हाल है। किसी को पूछ के देख लो, और जी इतना सुपर कंप्यूटर चलते हैं, ये वो ये फलां फलां कोडिंग होती है, बस उस कोडिंग के अगेंस्ट एक बिटकॉइन जनरेट होता है, बस वो करोड़ रुपए का हो जाता है। और फिर ये सब फ्रॉड पर मबनी चीजें हैं, इनसे बचना चाहिए। और अपने ये चंद लोगों का मसला है, लेकिन जो ज्यादा बड़ा मसला है हमारा, जिस पर हमने बात की, तत्फीफ के जो गुनाह से अपने आप को महफूज रखना चाहिए। लेन देन सौदेबाजी के अंदर जितना हो सके इस्लामी तालीमात को अपनाइए, ताकि मुसलमानों की जो तरक्की का एक जो हमारी तारीख है वो ज़माना वापस आ सके, इस्लाम की नशात सानिया हो सके। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।